اے کون آیا جد آیا بہارا مسکرا پیاں کھلے نے پھول تے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں کھڑے سن منتظر سارے نبی مسجد اقصیٰ وچ کھڑے سن انبیاء سارے مسجد اقصیٰ وچ امام الانبیاء آئے قطاراں مسکرا پیاں امام الانبیاء آئے قطاراں مسکرا پیاں صدیاں تو منتظر سن جڑیاں غاراں قدم رکھے آ نبی سوہنے دے غاراں مسکرا پیاں اے کون آیا جد آیا بہارا مسکرا پیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، 12 ربیع الاول آج شب 12 ربیع الاول ہے اور ہر طرف پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور ہر کوئی آج بہت زیادہ خوش ہے، شادماں ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں اس بات میں اور اس خوشی میں کہ اپنے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نذرانہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ احبابہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اور آج ہم بیان کریں گے کہ پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف فرما ہونے سے پہلے کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہود تھے وہ توریت میں جانتے تھے کہ نبی آخر الزماں جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو انہوں نے توریت میں ان کی توریت میں تھا کہ جب حضرت عبداللہ یعنی حضرت عبد المطلب کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا تو جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جبہ ہے وہ خون اس سے خون نکلے گا۔ تو جب حضرت عبداللہ دنیا میں پیدا ہوئے تو واقعی پھر وہ جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جبہ تھا اس سے خون نکلا تو یہودی سمجھ گئے کہ اب وہ نبی آخر الزماں جو ہے اس کے والد کا ظہور ہوا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ یہودیوں نے مکہ میں آ کے تلاش شروع کر دی کہ وہ کون سا بچہ ہے تاکہ ہم اس کو ختم کر دیں۔ تو وہ کافی دیر رہے لیکن وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ تو وہ ہزیمت کھا کر اور شام جا کر بس گئے۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ جب جوان ہوئے تو سب بھائیوں سے بہت زیادہ خوبصورت تھے اور ان کے ماتھے پہ ایک نور تھا جو چمکتا رہتا تھا اور بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ تو ایک عورت تھی جو کہ توریت کی بہت عالمہ تھی، پڑھی لکھی تھی، تو اس نے ایک دن حضرت عبداللہ سے دیکھا تو وہ جان گئی کہ یہ حضرت عبداللہ ہیں، یعنی کہ اس شخص کے جو ماتھے میں اتنی نورانگی ہے، خوبصورتی ہے، تو یہ واقعی اس نے پڑھا ہوا تھا کہ نشانیاں جانتی تھیں
وہ بہت بڑی عالمہ تھی، تو اس نے خواہش ظاہر کی حضرت عبداللہ سے، وہ بہت امیر بھی تھی، تاجرہ تھی، تو کہنے لگی کہ اگر تم مجھ سے شادی کر لو گے تو میں تمہیں بہت سارا مال دوں گی۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں گھر جا کے بتاؤں گا، تو اپنے گھر مشورہ کر کے پھر آ کے تمہیں کل بتاؤں گا۔ تو حضرت عبداللہ کی شادی پہلے ہو چکی تھی، لیکن اسی رات جب وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملے تو وہ نور جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے میں چمکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آمنہ کو حاملہ کر دیا۔ تو جب اگلے دن حضرت عبداللہ اس عورت کے پاس گئے تو اس عورت نے دیکھ لیا اور جان گئی کہ جس کے لیے میں نے کہا تھا وہ تو اب بات نہیں رہی۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں تو اپنے وعدے کے مطابق آیا ہوں کہ بات کرنے، تو اس نے کہا نہیں، اب میں نے شادی آپ سے نہیں کرنی۔ تو جب حضرت آمنہ حاملہ ہو گئی تو شیطان جو ہے اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور اپنے آپ کو پیٹنے لگا، اور اسی شب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رضوان کو حکم دیا، یہ رضوان جو ہے دروغہ جنت ہے، حکم دیا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ تو شیطان جو ہے اس کو بہت تکلیف ہوئی اور اس نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا، اور مشرق سے مغرب جا کر کوہ کے دامن میں چلا چلا کے رونے لگا۔ تو اس کی آواز سن کے تمام شیاطین جو تھے وہ جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ اے سردار تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایسا کیوں نہ کروں، کیونکہ اب انہوں نے کہا کہ کیا مصیبت آ گئی؟ اس نے کہا مصیبت کیا آنی ہے، اب تک محمد آخر الزمان کا زمانہ نہیں تھا، لیکن اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ان کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، اب وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، وہ پیدا ہوں گے، اور یہ جو ہم لات منات اور عزا کی پرستش کرواتا ہوں میں اور لوگوں کو برے راستوں پہ لگایا ہے، اب یہ میرا جو ہے سارا کام ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا جنوں نے کہ ایسا نہیں کچھ بھی ہوگا، ہم تمہارے ساتھ جو ہیں ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور ہم بنی آدم کو اس طرح سے گمراہ کریں گے کہ اپنے لات اور عزا کی عبادت ان سے کروائیں گے، ہم اپنی پوری طاقت خرچ کر دیں گے، لیکن ہرگز خدا کی راہ پر چلنے نہیں دیں گے۔ یہ سن کر شیطان لعین جو تھا وہ کچھ خوشگوار کہا کہ تم کس طرح سے محمد آخر الزمان کے پیروکاروں کو خدا کی راہ سے بہکاؤ گے، اور وہ لوگ تو نیک راہ اختیار کریں گے اور نہی عن المنکر سے وہ جو ہیں کام کریں گے اور وہ برائیوں سے روکیں گے، خیرات اور صدقہ دیا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ حرام کاری نہیں کریں گے۔ تو شیطانوں نے کہا کہ کچھ پرواہ نہیں، ہم اس کے جو علماء ہوں گے، عالموں کو کسی کام میں ہم مغالطہ دیں گے تاکہ وہ اس میں فریفتہ ہو جائیں، اور جاہلوں کو دولت اور گمراہی میں رکھیں گے، اور تاکہ وہ اطاعت ریاکاری کی خواہش دلا دیں گے انہیں۔ پھر سردار شیطان نے کہا کہ جب وہ علم اور زہد میں مستغرق ہوں گے، یعنی وہ اتنے زیادہ عبادت گزار ہوں گے، علم ان کے پاس اتنا ہوگا، تو تم کس طرح سے انہیں کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو جنہوں نے کہا کہ ہم ان کو ہرس کی لالچ دے دیں گے اور شہوت دلائیں گے، پھر اسی طرح وہ ہماری باتیں مانیں گے اور ہم کہیں گے اسی پر عمل کریں، جو ہم کہیں گے اسی پر وہ عمل کریں گے۔ تو سردار شیطان نے کہا کہ اب مجھ کو کچھ حوصلہ ہوا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس زمانے میں مکہ میں بہت قحط پڑ گیا تھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونا تھا تو اس وقت مکہ میں قحط پڑا ہوا تھا اس سے پہلے، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جس سال حاملہ ہوئیں تو اللہ کے فضل و کرم سے بارشیں ہوئیں اور مکہ میں جو قحط سالی تھی وہ ختم ہو گئی، اور ہر طرف جو زمین تھی وہ پانی سے سیراب ہوئی اور پھل اگے اور پھل لگے اور غلہ کی فراوانی ہو گئی اور لوگ خوشحال ہوئے۔ تو اسی طرح ابرہا جو ہے یہ ایک بادشاہ تھا یمن کا، اس نے مکہ پہ حملہ کر دیا تھا کہ وہ حسد کرتا تھا کہ مکہ پہ لوگ نہ جائیں بلکہ اس کے ملک میں رہیں، اور اس نے خانہ کعبہ کی شبیہ بنا کے تو وہاں
पूजा शुरू करवा दी थी। और वो उसी साल जिसको आमुल फील का साल कहा जाता है, पूरी सूरत जो है वो इस पे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नाज़िल फरमाई है। अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। तो वो हाथियों की इतनी बड़ी फ़ौज के साथ जब मक्का आया, उसने खाना काबा पे चढ़ाई की, तो अल्लाह ताला ने ये भी हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक रहमत का मौजज़ा है कि उस साल वो अबरहा जो है उसको फिर शिकस्त हुई। अल्लाह ताला ने अबाबीलों को भेजा और उन्हें उसका अबरहा को ख़त्म किया। और जितने भी वहाँ जो थे आए अबरहा के साथी, और अल्लाह ताला ने उन सबको ख़त्म किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ये बड़े ही अच्छे और अजीबो गरीब जो वाक़यात हो रहे थे। तो इस बार ये एक दिन क्या हुआ कि हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं, एक दिन क्या हुआ कि एक रिवायत में है कि हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने ख्वाब में देखा कि एक शख्स आसमान से नाजिल हुआ और कहता है कि ए आमना, तुझ पर सलाम हो, और तेरे पेट में जो हैं वो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जब वो तवल्लद होंगे तो उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखना, और अपनी ज़ुबान से ये अल्फाज कहो, नौज़ बिल्लाहि मिन शर्रि कुल्ली हासिद, यानी तर्जुमा के पनाह चाहते हैं हम अल्लाह की तमाम शर से, हर किस्म के शर से और हासदों से। तो बस ये ख्वाब जो है ना, फिर उन्होंने हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने ससुर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से जाकर कहा, और वैसे ही बताया जैसे उन्होंने देखा था। तो उन्होंने कहा, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी ताबीर बयान की और कहा कि किसी से ये राज मत कहना, क्योंकि ये ख्वाब बिल्कुल सच्चा है। फिल हकीकत ऐसा ही अल्लाह ताला तुम्हें लड़का अता फरमाएगा, तुम्हारे घर पैदा होगा। तो आज माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, आज हमारे प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी की आमद में हर इंसान जो है, जो मुसलमान है, जो सच्चा पैरोकार है, मोहब्बत करता है, चाहे कोई दिल में दरूद पढ़ता है, कोई महफिलें सजाता है, लेकिन निस्बत अपने रसूल पाक से जोड़ता है और खुशियाँ मनाता है। खुशियाँ मनानी चाहिए, क्योंकि हमारे नबी आए तो इस दुनिया से जो है बुत परस्ती का ख़ात्मा हुआ, शिरक का ख़ात्मा हुआ, और जो सबसे अच्छी बात के अल्लाह ताला के नबी ने औरतों को इज़्ज़त अता की, और बीवी का रुतबा दिया, माँ को माँ का दिया, बेटी को बेटी का दिया, बहन को बहन का दिया। पहले औरतों को इस माशरे में कोई इज़्ज़त नहीं थी, तो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत का मकाम बुलंद फरमाया। इसी तरह गुलामों के साथ अच्छा सलूक करना और उनसे मोहब्बत करना, जैसा तुम खुद खाओ वैसा अपने गुलामों को दो। तो गुलामों की भी ज़िंदगी जो थी बहुत बदतर थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बेहतर बना दी, और जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया। यानी कि हर मुआशरे के हर तबके के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन सलूक करने और बेहतरीन जो है अखलाक से पेश आने का असूल बयान किए। और हम मोहब्बत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो है हम इतने ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी सी मैं इस बात की तरफ तवज्जो दिलाऊंगी कि आज की रात इतनी महाफिल सज रही हैं, कल भी इंशाल्लाह सजेंगी, लेकिन दीवार और बाज़ार और घर सजाए जाते हैं और इतने बड़े बैनर लगाए जाते हैं जिनके ऊपर महफिल मिलाद नबी मुस्तफ़ा आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा जाता है, लेकिन और झंडे लगाए जाते हैं, बाज़ारों में झंडियाँ लगाई जाती हैं। और वो बैनर जब ये सारे प्रोग्राम हो जाते हैं तो उन बैनर्स की फिर कदर नहीं की जाती। उन बैनर्स को बाहर कहीं ना कहीं जोड़ के रख दिया जाता है, या लोग जो हैं अपने घरों में उनको इस्तेमाल करते हैं। मेरे अपने घर में मैंने बाहर से पकड़ के ला के धो के साफ़ करके रखे हैं कि जिनके ऊपर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस का नाम लिखा हुआ है, और मैं नाम नहीं लेना चाहती। बड़ी बड़ी ये जो तहरीकें हैं इन्हों के ये बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, तो मैंने कूड़े से उठाए हैं, कूड़े से उठा के उनको धो के अपने घर में रखा है। तो उनको मैं संभाल के रख दिया, क्योंकि अगर मैं
میرا دل روتا ہے کہ ہم محبت رسول پاک سلم سے کرتے ہیں اور جھنڈے لگاتے ہیں، لیکن پھر بعد میں پرواہ نہیں کرتے۔ کیا ہم اس لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں کہ اپنی واہ واہ کروائیں؟ نسبت ہمارے نبی پاک سلم سے ہے۔ یہ جو بینر لگے ہوتے ہیں ان کو احترام کے ساتھ اتار کے ان کو بڑے اچھے طریقے سے سنبھال کے رکھیں تاکہ آئندہ پھر کام آئیں۔ اور مجھے نا بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ اپنے پیارے رسول پاک سلم کی محافل تو ہم ان کے نام کی سجاتے ہیں، لیکن بعد میں وہی جو بچے جو ہیں انہی چیزوں کو پکڑ کے تو بازاروں میں پھینکتے ہیں۔ بعض دفعہ ہوا چل جاتی ہے، آندھی آ جاتی ہے اور وہ پھر نالانے پاک جو نقشے بنائے ہوتے ہیں وہ زمین پہ گرے ہوتے ہیں۔ جب ہم یہ اس طرح کی نسبتی چیزیں بناتے ہیں تو پھر ہمیں ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ صرف ایک دن کے لیے نہیں ہم نے یہ سب کر لیا اور بعد میں کوئی پوچھے نہ۔ چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں بنائی ہوتی ہیں جن کے اوپر یہ سب لکھا ہوتا ہے، اور پھر وہ باہر جو ہے بازاروں میں گرتی ہیں اور اوپر سے لوگ گزرتے بھی ہیں۔ ان چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے، ایسی چیزیں بالکل نہیں کرنی۔ صدق اللہ العظیم، صدقنا رسول الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اگر پڑھتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اور یہ واقعات کا سلسلہ اب انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں سارا بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے دوبارہ سبق کی طرف لوٹیں گے۔